سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم وازواجا لتسکنوا علیہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد اللہم صل دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ہے ذکر دے صدقے نال تمام حضرات اور خواتین دیا دلی دعا قبول و منظور مہربانیاں نے مجلسی توفیقات خیر چلا صفا فرمائے مرحومین و جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے اور زندہ لوگوں دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمد بٹ صاحب واسطے اولاد علیہ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک حضرت رجسٹر علیہ السلام باب الحوائی دے صدقے نال انہوں نے اولاد علیہ عطا فرمائے فلسطین دے مسلمانوں خالق ظالمہ دے ظلم تو نجات دے انہاں دے مددگاروں دی غیب تو مدد فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے ایک درود پر گزارے اللہم صل میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان دے علم چاہیے کہ جو ایام اگے آ رہے ہیں یہ ایام ہیں جناب سجدہ نال منصوب اور اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جناب سجدہ دی عزت و عظمت تو آگاہ کیتا جائے میرے محترم سامعین پوری دنیا دی عورتوں کو نساء کیا گیا ہے اور بی بی نو سیدت نساء کیا پوری کائنات دیاں عورتاں دی سردار جناب سیدہ یعنی باقی نساء نے بی بی سیدت نساء العالمین ہے عالمین دیاں عورتاں دی سردار جڑا بندہ اپنے سردار تو واقف نہیں وہ بندہ بھی کچھ بھی نہیں تے جڑی بی بی اپنے سردار تو واقف نہیں وہ بی بی بھی کچھ اپنے سردار تو تے آگاہ ہونا چاہیے کسی میرا خیال ہے کہ نساء تے تھوڑی جی گفتگو کرنے ہیں پھر سیدت نساء تے گل کریں جڑا نساء نہیں سمجھدا وہ سیدت نساء کی سمجھے گا جڑا نساء دا حیا نہیں کردا وہ سیدت نساء دا حیا کیسے کرے جس علاقے میں حضور تشریف لے آئے نے اتنے نساء دی یہ عزت سی کہ بندے زندہ بیٹیاں دفن کر دیندے سی بیٹی نو بیگانی نہیں اپنی بیٹی اپنیاں بیٹیاں نو دفن کرنے والے لوگاں کہ حضور تشریف لے آئے نے پھر سرکار دی تبلیغ دا اے اثر ہے پھر انہاں بندے ہی اپنیاں بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھ حضور دے تبلیغات دی وجہ تو ایسا ہویا جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے نا جی یہ سورہ مبارکہ روم دی آیت مجیدہ ہے آیت دا نمبر 21 خالق فرماندے نے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں جوڑوں میں تقسیم کر دی انسان جدو پیدا کیتا گیا وہ ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام واسطے حضرت حوا کو خلق کیتا گیا تے جوڑا بنا دیتا گیا خالق فرماندہ ہے ازواجن اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ازواج میں منسلک کر دیا تم کو تمہاری زوجہ دے دی اور یہ جو جوڑے تمہارے بنائے گئے ہیں نا قرآن دے مطابق اللہ کرے ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا یہ تمہارے سکون کے لیے ہم نے جوڑوں میں تقسیم کیا ہے ہم نے تمہیں جوڑوں میں بنا دیا ہے جوڑے بنا دیے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو شادی شدہ بندے صلوات پڑھو ایک اللہم صلی علی محمد باقی بھی پڑھ لو ایک باری تجھے بچے اللہم صلی علی یہ میں اس واسطے عرض کیتی ہے کہ اللہ نے جتنے جوڑے بنائے ہیں قرآن چودہ مقصد بیان کیتا ہے کہ سکون واسطے بنائے ازواجن لتسکنوا علیہا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو یہ مطلب ہے مرد و زن دا جدو جوڑا بنتا ہے وہ اللہ پاک نے بنایا سکون واسطے صاحبہ نے اس واسطے دے کہ سایہ کرے بلب اس واسطے دے کہ روشنی دے دے پکھا اس واسطے دے کہ وہ ہوا دے دے سپیکر اس واسطے دے کہ پھر دور آواز پہنچائے اگر سپیکر ہوئے تو آواز دور نہ پہنچائے یہ بھی بیکار ہے صاحبان ہوئے تو چھت سایہ نہ کرے وہ صاحبان بیکار ہے پکھا ہوئے تو ہوا نہ دے دے وہ پکھا بیکار ہے تو بلب ہوئے تو روشنی کوئی نہ دے دے تو وہ بلب بیکار ہے بیوی ہوئے تو بندہ بے سکون ہوئے وہ بیوی بیکار دعا بس اللہ نے فرمایا دیکھو قرآن لا ریب کتاب ہے جیڑے بندے تو انہیں غلط دسو شادی شدہ واسطے تاں میں سلوات پڑھائی ہے کہ جدن دے جوڑیاں چیسی آئے ہیں یعنی شادی ہوئی ہے اس تو بعد سکون ہی ہے چال بھائی درود ہی پڑھ لو میرا خیال ہے اللہم صلی اللہ
افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے. یارا میں تیرے گل دساں یہ قرآن ہے تے لا رہ بھی یہ شک کوئی نہیں. جیڑی یہ گل لکھی وہ پکی ہے تے سچی ہے یہی سچی ہے. اللہ فرماندا ہے میں تمہیں جوڑے جوڑے تاں بنایا. حضرت آدم جو بے سکون سن جنت وچ بھی بندہ بے سکون ہوتا ہے اگر اتنے مستور نہ ہو. جنت جیسے باغ وچ بھی حضرت آدم بے سکون سن. حضرت حوا نو اللہ نے خلق کیتا تو فرمایا ہن سکون ہے. انہاں کہ ہن سکون. یہ مطلب ہے مرد و زن آپس واسطے سکون واسطے پیدا ہوئے نے. تو مہربانی فرماؤ تسی ایک باری ہاں کرو کہ جنہ دی شادی نہیں ہوئی وہ ذرا انتظار کرن تے جنہ دی ہوئی ہے یہ جتن دے جوڑے اسی بنے ہیں سکون ہے نا. الحمدللہ بہت شکریہ. یہ جڑے مٹھے مرے تسی ہسدے ہو یہ میرا خیال ہے تسی ایویں نا چک دے ہو پہ. کئی بندے تو سوچتے ہیں مولوی سکون تو ادو تک سی جدوں تک شادی نہیں تھی ہوئی ہے نا جی. تو جی تسی اس طرح سوچ سکتے ہو تو پردہ دار بھی اس طرح ہی سوچتے ہو. جہاں بندہ آتا میرے گھر چڑیل پی گئی ہے وہ بھی تو آتی ہوئی کہ جن میرے واسطے بیٹھا. میرے عزیزوں دعا بس ایک جیسی گل ہے. اللہ ویسے قرآن چ کہہ رہا کہ اسا جوڑے سکون واسطے بنائے ہیں. مرد عورت واسطے سکون کا باعث بنے اور عورت مرد واسطے سکون دا باعث بنے. جڑے بندے اس گل تو پریشان نے وہ مہربانی فرماؤ دھیان نال سن لینا. یہ اللہ قرآن بھیجیا ہے وہ بھی سچا ہے. جڑا لے کے آیا جبریل وہ بھی سچا ہے. جدھر دل تے نازل ہویا وہ بھی سچا ہے. تے جڑا منہ چوں نکل کے اے قرآن یہ بھی سچا ہے. یہ جوڑے بنائے سکون واسطے گئے نے. اگر جوڑا بنن تو بعد کوئی بی بی بے سکون ہے یا کوئی بندہ بے سکون ہے تو توجہ کر لو میں دسنا کیوں بے سکون. کمال ہے یار تویز لین ٹوٹ جاندے ہو سکون واسطے. ہے باوے تو مگر بندے کھجڑ ہو گئے نے. گھر چ سکون کوئی نہیں گھر چ سکون کوئی نہیں. ایک تو میں دساں جس بی بی تے آس تویز اثر نہیں کرتا بابا تے کی کرے گا. قرآن تو بڑا تویز کوئی نہیں. مولا تمہیں جزا دے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جوڑے کادے واسطے بنے سکون واسطے. یہ مطلب ہے جس گھر جوڑا بنن تو بعد بے سکونی ہے. مرد بے سکون ہے عورت دی وجہ تو عورت بے سکون ہے کسی مرد دی وجہ تو. وہ دی ایک کی وجہ ہے جو کچھ میں سوچ سکیا. قرآن تے سچا ہے یار جوڑے سکون واسطے بنے نے. اگو سکون آیا کیوں نہیں. اتھے قرآن آیا اہل بیت نہیں آیا. جی مہربانی پیغمبر جان لگے آقا سی میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. جس قرآن پڑھنا ہے وہ مہربانی کرے کرا جو سکون آ جائے گا. اے قرآن پڑھو گے تو یہ مت دے گا تھیوری دے گا. تھیوری تے پریکٹیکل یہ دونوں کٹھے کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تھیوری پڑھو کہ مرد عورت واسطے باعث سکون ہے مرد عورت واسطے باعث سکون عورت مرد واسطے باعث سکون. تے جڑے بندے روز میری تلاوت کر چھڑنی ہے تے اہل بیت والے پاسے نہیں آنا بے سکونی رہے گی. اللہ فرمایا کہ تو پیغمبر دو شامہ چھڑ کے گیا نہیں قرآن تے اہل بیت. قرآن پڑھتے جاؤ مرد سیرت علی پڑھتے جان مستورہ سیرت بطور پڑھ دیا جائے. سکون آ جائے گا سکون آئے گا خیر ہوئے تو سکون آئے گا. میں دوجی آیت مجیدہ پڑھنا پھر نصاب واسطے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ جی یہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھ دینا. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو غور سے سنو. مرد و زن دو سن لیں. جوڑے بیٹھے انشاءاللہ مطلب جوڑے والے سارے بیٹھے ہو نا. شادی شدہ کو تاں صلوات پڑھائیے. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم. اے مردوں اے عورتیں تمہارا لباس ہے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم عورتوں کا لباس ہو. مرد عورت کا لباس ہے. لباس کی نمائندہ اے لباس دی وجہ تو اسی عزت نال بیٹھے ہیں. سال اٹھاؤ یار لباس پائے جے کہ کوئی پائے جے تے با عزت بیٹھے ہیں. اللہ معافی دے لباس نہ ہوئے تے بندہ بے عزت ہو جائے. جدے تے لباس ہی نہ ہوئے بندہ بے عزت ہو جائے گا. یہ مطلب قرآن چ رکھا گیا نا یہ تہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو. یہ مطلب اج طے کر کے عزت جاؤ. عورت مرد واسطے باعث ہے عزت ہے مرد عورت واسطے باعث ہے عزت. یہ لباس ہے. ایک اور گل سن جنہاں دی شادی اج نہیں ہوئی وہ دھیان نہ سن. عورت تے مرد لباس ہے. لباس تو بڑا پردہ ہے. انہیں پردہ بنایا ہے. یہ جڑیاں بیوی نال گلاں کردی ہیں پردے چ رکھی دیاں. جیڑا لڑکا جڑیاں مستور نال اپنی بیوی نال گلاں کردا ہے اکٹھیاں بیٹھ کے یہ آپس دا لباس نے. جدوں او باہر جا کے کرے گا وہ یاراں چ بے عزت ہو جائے گا. جڑی بی بی سہیلیاں نال کرے گی وہ سہیلیاں چ بے عزت ہو جائے گا.
کیونکہ مرد عورت کے لیے شرم کا باعث ہے، وہ اس کے لیے حیا کا باعث ہے۔ تیسری آیت مجیدہ پڑھنا تو سیدتنا سائد عالمین والے پاسے ہونا۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے لہن، سورہ مبارکہ بقرہ آیت دا نمبر جناب 228۔ اللہ فرماندا ہے لہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ اللہ فرماندا ہے عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے مردوں کو حقوق حاصل ہے۔ پہلی گل تو ہے کہ کوئی مرد بات پڑھا آپ الرجال قوامون علی النساء دے تحت کئیاں مولیاں دا چھڑیا مرد عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، یعنی یہ محکومہ ہوندیاں نے، تسی حاکم ہوندے ہو، تساں صرف حکم ہی کری جانا ہے، کام شام کوئی نہیں کرنا۔ جدو آنا حکم کرنا ہے، جدو آنا حکم کرنا ہے۔ اور خدا دا واسطہ جے جنہیں حکم کرنا ہوئے نا پہلے وہ کام کرے، وہ دے حقوق تے پورے کرے، پھر حکم بھی کر لیں۔ جڑا حقوق پورے جڑا میرا خیال ہے تو شک پہ پیندا پیا جی نا بھیناں نے آکھیا بھی ذرا انہوں نے پوچھ اجڑے بندے میرے کو جیویں ہو، میں ایسی گل کوئی نہیں، میں اپنا موضوع پہ پڑھنا۔ اے نشارہ فرقہ میں ایک بار محرم پڑھتا ہوں تو میں ایک مجلس پڑھی محرم میں کہ والدین دی عزت کرو، وہ اس قسم دی میں والدین دی عزت پڑھی۔ اور سویرے میں نہان گیا تو منڈے بیٹھا جٹاں دے ورک 5-6 وہ آندے آ جاؤ اتنے بہ جاؤ تمہیں نہوانا ہے۔ اتنے میں چلا گیا مسواک کرا، رات اتنے رہندا وہ بہ گیا، میں کہا ٹھیک ہو جی نہانا آئے، میں جی راتی بڑا سواد آیا مجلس کا، میں کہا پھر وہ نہ کہ راتی تساں ماں باپ دے جڑے حقوق دسے نے یقین کرو پیراں چ بہن دل پہ کردا کہ ماں دے بھی پیر چومیے تے پیو دے بھی پیر چومیے۔ تے دوسری تیسری محرم سی، ہو سکیا جی 7 دن باقی نے تے تساں راتی بہت پڑھی ہے والدین دی عزت، اج پڑھنا جے جے ماں پیو بگڑ جان تے انہاں دا کی علاج؟ مطلب انہوں نے شک پایا سی کہ ساڈے ماں پیو نے آکھیا پہ پڑھ، ایسی کوئی گل نہیں، میں اپنی مرضی نال پہ پڑھنا۔ میرے عزیزو اللہ فرماندا ہے مرداں دے بھی حقوق اونجی نے اور عورتاں دے بھی اونجی حقوق نے۔ یہ ترجمہ میں بہت معتبر عالم دین دا ترجمہ پہ کرنا۔ فرماندے نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ ایک میں آیت پڑھ دینا، میرا خیال ہے سورہ مبارکہ نساء دی آیت ہے، وہ دینا میرا خیال ہے کافی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آیت مجیدہ دا شان نزول میں بعد پڑھنا، پہلا آیت مجیدہ دھیان نہ سنو، جو لکھے انہوں دے مطابق پڑھ دینا۔ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں، جو کچھ ماں باپ کو چھوڑ کے جائیں مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے۔ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اس کے قریبیوں کا بھی رشتہ ہے اور وہ حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، اور عورتوں کا بھی اسی طرح حصہ ہے جیسے مردوں کا حصہ ہے۔ جی حقوق برابر ہوئے نا، دھیان نہ سننا، حقوق برابر نے۔ مہربانی کرنی جے غصہ نہیں جے کرنا، یہ بھی میں نے کسے نہیں آکھے جی میں مرداں دے حقوق نے اویں عورتاں دے حقوق نے۔ میرا خیال تقریر دا پہلا جملہ ہن میں تمہیں دے ہی دیاں جدے تے پھر انشاءاللہ تقریر شروع ہو جائے گی۔ اے قرآن ہاتھ چ اجے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اس آیت دا شان نزول لکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے، کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے، کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ میں نے اس مسیح لا چلو میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، عورتوں کو وراثت نہ دینا یہ کفر کی رسم ہے، اسلام کی رسم ہے۔ شکریہ شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجلس ابتدا ہوگی تاں میں عرض کیتی ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ دی 228 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں۔ مہربانی، لیکن ایک جملہ جی وہ پھر اس آیت دا ترجمہ میں پڑھنا۔ اللہ فرما وَلِلرِّجَالِ، اور جو مرد ہیں نا عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، اے لفظ درجہ درجہ فرماتے ہیں ہاں حقوق برابر ہیں، درجہ برابر نہیں ہے۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں سے اوپر والا درجہ دیا ہے، حقوق برابر ہیں، تھوڑی خیر ہوئے، درجہ برابر نہیں۔ بہت شکریہ۔ الرجال قوامون علی النساء دا مطلب حاکم نہیں کیتا، علماء حق نے ترجمہ کیتا ہے کہ دراصل عورت پر مرد کو حاکم نہیں
نگہبان بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے۔ یہ درجہ اتنے کیوں رکھا گیا ہے؟ اے محافظ ہے، اے محفوظ ہے۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ اچھا کمال ہے کہ درجہ چھوٹا ہون وچ بھی یہ حفاظت ہے، درجہ چھوٹا ہونے چ بستی نہیں بلکہ عزت ہے۔ اللہ فرمانا ہم نے یہ لفظ ہے جی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، ہاں درجتن، ہم نے مردوں کو ایک درجہ بلند رکھا ہے۔ مستورہ بالکل نہ گھبران کہ ساڈا درجہ انہوں دے برابر کیوں نہیں، آپ محفوظ ہیں، یہ محافظ ہیں۔ جڑیاں بیبیاں سڑکاں تے لگیاں پھردیاں نا حقوق نسواں دے بینر لے کے، حقوق نسواں جڑے حقوق اسلام دیتے نے ادیان عالم وچ کسے دین نو نصیب ہی نہیں۔ خدا دی قسم اللہ فرمایا تیرا جو درجہ ہم نے اوپر بنایا ہے نا تو محافظ ہے۔ اور بیٹی تو فکر نہ کرنا، اے عورت جب تو بیٹی ہوگی باپ تیرا محافظ ہوگا، جب تو بیوی بنے گی شوہر تیرا محافظ ہوگا، جب تو ماں بنے گی بیٹا تیرا محافظ ہوگا۔ بہت شکریہ حقوق نسواں، قبلہ مہربانی۔ حقوق نسواں دی اخیر ہو گئی، پر جدو بیٹی ہے ادو تیرا ذمہ دار تے محافظ کون ہے؟ باپ۔ جدو بیوی ہے ادو شوہر۔ اوہ شوہرو تسی محافظ ہو، تیرا بیوی کو لوڈ کراندہ موبائل ہے، اللہ دیا بندیا وہ تیرا درجہ ہوتے اس واسطے رکھا گیا سی۔ کئی ایسے بندے میں دیکھے نا جن کی بیویاں استانیاں تے آپ کھ بھی نہیں کر۔ اے اللہ دیا بندہ تھوڑا بہت کام شام کریا، مہربانی کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے تمہیں حاکم بنا۔ کمال ہے او بیٹی جدا محافظ کمال ہوئے، کمال ہے او بیوی جدا محافظ کمال ہوئے، کمال ہے او ماں جدا بیٹا ہو کے محافظ کمال ہوئے۔ اسے واسطے بطول دی توڑ نو کوئی نہیں رلدا۔ جدو بیٹی سی ادو محمد محافظ سی، جدو بیوی بنی ادو علی محافظ سی، جدو ماں بنی ادو حسنین محافظ۔ آباد رہو، شکریہ کہ میں جس منزل تے آ گیا نا، یہ جڑی درجہ ہے یہ بھیڑا ماما بالکل پریشان نہ ہو کہ انہاں دا درجہ کئی ایسیاں مہربان نے وہ بھی مہربانی کر لیں۔ اگر کوئی بچی بی اے کیتا ہے وہ دا شوہر میٹرک ہے تے وہ آج گھر جا کے آکھے کہ میرا درجہ تو تیرنا ہوتا ہی ہے نا، تے وہ آندھی 4 جماعتاں اور پڑھ لینی درجے والے۔ میں تمہیں ایک گل دساں، بہرحال درجہ جڑا بلند کیتا گیا ہے وہ نہ عورت دی بے عزتی ہے تے نہ مرد نو چودھری بنایا گیا، محافظ بنایا گیا، نگران بنایا گیا، نگہبان بنایا گیا۔ یہ دے وچ بھی وہ دی عزت ہے کہ وہ محفوظ ہے تے اے محافظ ہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ درجہ پاویں ایتھے کر کے میں رکھے ہے، ایتھے بھی کر لو تو اتنے ہی ہے نا، تے ایتھے کر لئی آنج کر لو اتنے ہی ہے۔ اینو انچ رکھو، 1 سینٹی میٹر رکھو، ملی میٹر بھی رکھو، ہے تھوڑا جا، ہے تھوڑا جا اتنے مہربانی فرمانی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نصاب چوں کوئی مستور جتھے بھی ٹر جانا مرد درجے نو اللہ نے یہ تو اتنے بنایا ہے۔ ہن سوچ جیڑی سیدۃ النساء العالمین ہوئے کیڑے درجے دا بندہ ہوئے گا جنہاں دی شادی ہو۔ کمال ہے بھائی کمال۔ یار میں نساء دی گل کر رہا ہوں، میں اصول دی گل کر رہا ہوں کہ جس دیکھو نا درجہ جیڑا بھی مستور دا قبلہ ہے آخر مرد دا درجہ تو دے تو اتنے ہوتا ہے نا۔ تو انہوں ایک گل دساں جی جنہوں آتے نا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ مرض کرا، ایک تے فرض کرن لگیا نہیں نا شیعہ کو ڈر پہ آؤں فرض کر، حالانکہ فرض کر کے بڑے بڑے سوال حل ہو جاندے ہیں۔ الجبرے دے سارے سوال فرض کیتے حل ہوندے ہیں۔ فرض کیا لا کی قیمت دو، یار الجبرا سارا ہے یہ نوجوان کو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ فرض کیا لا کی قیمت دو، اے فرض کر تسی فرض بھی نہیں کرن دیندے جے شیعہ غصہ نہ کرو۔ فرض کیتا نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، یارا فرض پیا نہ صرف وہ یار ایک عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے۔ ایک تینوں میں دس دیاں نبی دیاں 4 ہون تے پاویں 1000 ہون زہرا دے درجے چ کوئی نہیں ہو۔ تہاڈی کیا بات، شکریہ نہیں قبلہ مہربان۔ میں پیانا بطول دے درجے چ کوئی نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے میں قرآن دی آیت پڑھ دوں۔ نبی پاک دے بیٹے فوت ہو گئے،
تے مشرک تے کافر نبیوں بے اولاد آندے سا ابتر آندے سا نعوذ باللہ اوتران خطرہ جنہوں نے ابتر ہوول ابتر بلکہ میرا خیال ہے کہ آج اس مجلس پاک میں وہ لفظ بھی دہرا دیا جڑے پیر کرم علی شاہ نے ضیاء القرآن چ لکھے نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کا بیٹا فوت ہونے پر کافر بڑے خوش تھے کیوں خوش تھے وہ سمجھتے تھے کہ جب محمد دنیا سے جائیں گے اس کا دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا کیونکہ اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں جو اس کا قائم مقام بن سکے اس کا قائم مقام خیر ہوئے تو اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا بولو جی قائم مقام بن سکے قائم مقام نو سمجھان واسطے میرا خیال ہے کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو زرداری صاحب کا تو انہوں پتا ہے گٹے نکٹا نکل گیا سی 4 کدھر ہے نا چلو اور یارا پیر نہیں انج ہو جاندہ مڑ جاندہ تو اڈا خیال سی حافظ آباد آؤں دے پھر ٹوٹا سی انہوں دا گٹا نکل وہ پھر دبئی رہنے چند دن ہون آئے نے وہ جنہیں دن دبئی رہنے مگر قائم مقام موجود سی قائم مقام کون سن جی یار سینٹ دا چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب یہ دا مطلب ہے جڑا مگروں کام چلائے انہوں قائم مقام آندے جڑا مگروں کام چلائے انہوں قائم مقام آندے نے یہ جڑے کافر پہ آندے سن محمد دا پتر فوت ہو گیا ہے یہ دا قائم مقام ہی کوئی نہیں رہا یہ کافرانوں ہی پتا سی کہ پتر ہی قائم مقام ہوندے کمال ہے یار کمال ہے اور میں نے صحابہ موجود سن نبی دے عاشق موجود سن نبی دے مرید موجود سن ایڈے چان والے موجود سن اینے صحابہ کرام سن اے مشرکہ نو شک کیوں نہیں پیا کہ اے ٹر بھی گئے تے اے عاشق رسول اے دین نو اگے لے کے ٹر پائے گا اے صحابی رسول دین نو اگے لے کے ٹر پائے گا یار نے انصار نے نبی تے جانا قربان کرنے والے موجود نے جنہیں 70 بندے شہید عہد وچ ہوئے نے جانا دتیاں نے کہ نہیں 14 بندے بدر شہید ہوئے نے انہاں جانا حضور تے قربان کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں نے پورے گھر دا سامان بندہ دیتا ہے کہ نہیں جڑے مال نبی تے قربان کر دے نے جان نبی تے قربان کر دے نے عزتاں پیغمبر تے قربان کر دے نے یار کافران انہیں سن کافر انہوں نے بندے ہی نہیں سمجھا دس دے فوت نبی دا بیٹا ہویا نا یہ دا مطلب ہے کافر بھی جانتے تھے قائم مقام ہونے کے لیے امت نہیں ذریت ہونا ضروری صدقے جاؤں بہت شکریہ یار ایک اور دسن اگر کافران دے ذہن چاہیے سی گل پہ بیٹا ہی قائم مقام ہو سکتا ہے صحابہ یا نبی دی امت یا نبی دے عاشق نہیں ہو سکتے تے اللہ تو کہہ دیندہ پہ کافرو مشرکو اور بے غیرتو نبی دا بیٹا ہی فوت ہویا نا سارے عاشق پہ پھر دینے یہ دین نو اگے لاغ ٹور پر تو کیا بات ہے میں پیانا اللہ ہی سمجھا چھڑ بھئی کافرو تو ہم کی پہ نظر ہوتا پہ نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تو پھر کی یہ دی نسل نام بھی ہوگی گی تے مرید کا دے واسطے صحابہ کا دے واسطے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دے واسطے خدا دی میں قسم ہے جے کافرہ نے سوچیا نا بھئی امت جو قائم مقام نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ اتے مور لا کے فرمایا اِنَّا تُوَئِنَكَ الْقَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اپنے رب کی نماز پڑھ اور نہر کار قربانی دے تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن ابتر رہے گا تو نہیں بسم اللہ جناب منتظم تشریف فرماؤ گے لا لا بسم اللہ جزاک اللہ نے وہ نہیں جلال آیا نہیں ساری زندگی محمد نے جلالیت نہیں گل کی کیا نبی رکھی دا گھبرا نا اے ابتر اے ابتر اور نبی پاک بھی میری ذات کے سنبھال کر دیا اللہم صلی اللہ اللہ کی فرمایا اِنَّا تُوَئِنَكَ الْقَوْسَرِ یہ دی تفسیر پیر کرم علی شاہ بیرہ شریف ہے جسٹس کرم علی شاہ انہاں لکھی ہے ویسے ساریاں یہی نے ایک میں لکھ کے رکھی ہے قرآن تے وہ فرماندے نے کوئی آندہ ہے قرآن ہے کوئی آندہ ہے فرقان ہے ٹھیک ہے بھی ٹھیک قرآن بھی ہے یہ فرقان بھی ہے یہ حق بھی ہے یہ نور بھی سارا کچھ ہے اِنَّا تُوَئِنَكَ الْقَوْسَرِ سورت ہے قرآن ہے آیت ہے پیر کرم علی شاہ فرماندن یہ جو سورہ کوثر ہے نا یہ نبی کے گستاخوں کا منہ توڑ جواب
سبحان اللہ. یہ نبی کے گستاخوں کا منہ توڑ جواب ہے. اللہ نے گستاخوں کا جواب بھی دے دیا اور قیامت تک نبی کی نسل کی بقا کا اعلان بھی کر دیا. اور لفظ جڑے نے پورے علماء دے جنہیں کل آخنا نہیں تھا چٹھی اور یا کل مولوی آیا سنوں قرآن چکاؤ میں تے چوک کے دھروتا ہوں بکرا تیرا چکانا چکیا تے ہے اتوار تو ہی کرنا ہے. وہ فرماندے نے اس آیت میں گستاخیوں کا منہ توڑ جواب ہے اور ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ ہے. جو سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کا دین بھی دفن ہو جائے گا فرماتے ہیں اللہ نے طے کر لیا کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی. ہم محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی تھی. صدقہ جامعہ شکریہ کہ بلا ہم پیغمبر کی نسل اس کی ایک بیٹی. میں پھر عرض کر رہا ہوں نبی دیاں بیٹیاں فرض کی تھا 4 ہون تے پاویں 1000 ہون نسل آباد رہے نسل ایک چو چلی. اگر 4 بیٹیاں یار کچھ سمجھتا ہے تو نسل کدھر چو چلی. ہاں جناب سجدہ چو یہ مطلب ہے جدے بچوں نسل رسول قیامت تک باقی ہے یہ درجے چ دوجی کو بیٹی آ سکتی نہیں. یہ درجہ بلند ہے. حضرت سجدہ دا درجہ بلند ہے. ایک میں روایت بھی پڑھنا ایک مسلم شریف دی روایت ہے میرے گھر موجود ہے مسلم شریف. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ارشاد فرماندیاں نے کہ پیغمبر کی زندگی کا آخری وقت تھا. ہم تمام امہات بیٹھی ہوئی تھیں کہ بطول آ گئی. صدقہ جامع ہم بیٹھی ہوئی تھیں کہ زہرا تشریف لے آئیں. اور لفظ میں ذمہ داری نہ پہ پڑھنا ام المومنین فرماندیاں زہرا کو آتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو رب کعبہ کی قسم اسی چال پہ چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے. جو چال ڈھال سے پیغمبر چلتے تھے اسی چال کے ساتھ نبی کی بیٹی چل رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا جیسے پیغمبر آ رہے ہیں. اس انداز میں آئیں اور حضور نے زہرا کو دیکھ کے مرحبا کہا اور دائیں جانب بٹھا لیا اور کان میں کوئی بات کی. جب کان میں بات کی تو زہرا کے آنسو آ گئے. دوسری مرتبہ کان دوسرے میں بات کی تو زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بہت شکریہ جی. صحیح مسلم دی حدیث میں پڑھنا صحیح مسلم دی غلط مسلم دی نہیں صحیح مسلم دی میں پڑھنا. فرماتن جب زہرا ایک مرتبہ آنسو دوسری مرتبہ مسکرا پڑی تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں پھر میں نے زہرا سے پوچھا فاطمہ تیرے باپ نے تیرے کان میں کیا کہا؟ تو بی بی نے کہا میں نبی کا راز فاش کرنے والی نہیں. تو جانا صدقہ جانا میں نبی کا راز فاش کرنے والی نہیں. تو جب حضور کا وصال ہو گیا تو ایک مرتبہ بی بی آتی پھر میں زہرا سے ملاقات کی اور میں نے کہا آپ کو میرے حق کا واسطہ جو میں آپ کے نانا کی زوجہ رہ چکی ہوں تمہیں اس حق کا واسطہ بتاؤ اب بھی وہ راز ہے؟ فرمایا نہیں وہ بابا کی زندگی تک راز تھا. آج پوچھنا چاہو تو بتا سکتے آج پوچھنا چاہو تو بتا سکتے. فرمایا بتائیے. فرمایا جب بابا نے مجھے جانے کی خبر سنائی تو میں رو پڑی اور جب میں روئی تو دوسرے کان میں میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو کائنات کی عورتوں کی سردار. ایسا مطلب ہے کم از کم قرآن پاک تو بھی واضح ہو گیا کہ جس درجے وچ بطول ہے اس درجے وچ اگر ہون میں تو کوئی نبی دی بیٹی اس درجے وچ نہیں. دوسریاں نساء نے تو بی بی سجدۃ النساء اور تہاڈی خیر ہوے عالمین ہے. یہ مطلب ہے بھائی سوچ کس درجے وچ بطول ہے کس درجے وچ بطول ہے. ہن سوچ اے بطول نال کسے دا درجہ نہیں پہ رلدا تے جدا درجہ اے دے تو بلند ہوے او دے جیسے بندے دینوں کی تو نہ بلے. لو جناب ہن میں پردہ داراں نال گل کرن لگا مخاطب تے تواڈے نال لیکن ساڈیاں تیاں بھی تے آئیاں نا مجلس واسطے یار کچھ نہ کچھ تو انہاں نوں فیض ہونا چاہیے مجلس چوں. میں انہاں تک اطلاع کر دیں کہ مرد دا درجہ بلند ہے لیکن مستوراں بھی دھیان رکھن
کہ میرا شوہر جس درجے چے میں وہ درجے دا خیال رکھ. جہاز دو درجے ہوندے نے, ایک اکانومی ہوندا ہے, اگے فرسٹ کلاس ہوندا ہے. رہنے دیئے میرا ٹرین ویکھی سارے, ٹرین ایک فرسٹ کلاس ہوندا ہے, ایک سیکنڈ کلاس ہوندا ہے. ٹرین ایک ٹائم تے ٹردی ہے, ایک ٹائم تے پہنچتی ہے. درجے ایک نے, ٹائم ایک ہوندا ہے, درجہ ایک نہیں ہوندا. جڑا سیکنڈ کلاس دی ٹکٹ لے کے فرسٹ وچ وڑ جانا جرمانہ ہو جاندہ ہے. بھیڑاں تیاں کے ترلا ہے, تسی جتھے بھی پہنچ جاؤ نا اپنے درجے چ رہنا ہے. ہن بندے راضی ہوئے, شکر, ہن خوش. ہن دل کرے تے ہر روز مینوں گالاں پوان, جدوں گل بچاری کرے آکھنا اپنے درجے چ رہو. معاف کرنا, میں پھر عرض کر رہا, بندیاں دا ایک درجہ قبلہ مستوراں تو محافظت دی وجہ تو نگہبانی دی وجہ تو اللہ نے بلند بنائے. اگلی گل بڑی اہم ہے کہ اگر سکول ٹیچر دی بیوی ہے تو چنگ چیز ہے, ایک بندہ چنگ چیز چلانا ہے, ایک وہی زوجہ ہے, ایک سکول ٹیچر دی زوجہ ہے. انہاں دوواں آپس چ سہیلیاں نہیں ہونا تے دھیان رکھنا چاہیے. ٹیچر دی ٹیچری دا, صدر دی بیوی اور طرح دھیان رکھتی, وزیراں دی خاتون اول کیوں آندے انہاں. ویسے تے جنیاں گھراں چ نے ساریاں خاتون اول ہی نے تقریباً, لیکن صدر دی بیوی خاتون اول ہے, وزیر اعظم دی بیوی خاتون اول ہے. ہن غصہ نہ کوئی بندہ کرے, جویں جویں درجہ بندے دا بددا جائے گا مستور نال 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 نال. ہن سوچ جڑا آپ محمد ہوگے دی بیوی کس درجے چ ہوگی. شکریہ, مہربانی. میں امہات المومنین دی گل کر رہا ہوں. امہات المومنین دا کوئی درجہ ہے کہ نہیں؟ چلو کوئی گل نہیں, منو گے تو جاؤں گا, مینوں کہڑا کوئی کام نہیں, یہی کام مینوں اتنے کرا اتنے کرا. ہن شام بھی ہونے والی ہے, ہن صاحب بیٹھے نے. پیغمبر اعظم تو وڈا درجہ کسے دا ہے؟ یہ نبیاں دا نبی ہے, رسولاں دا رسول ہے, امام الانبیاء ہے, تے پیراں دا پیر. پیر دی جڑی اہلیہ ہوندے نا انہاں لوکی مائی صاحبان بی بی صاحبان دے. کیوں؟ وہ جس درجے دا بندہ ہے, صدقہ جاواں بابا جی, اس درجے دی عزت ہونی ہے. خدا دی مینوں قسم, پیغمبر پیران دا پیر ہے. ویسے حضرت دستگیر نو بھی لوگ پیران دا پیر آندے ہیں, لیکن میں انہوں پیران دا پیر پہ آنا جڑا علی دا بھی پیر ہے, حسن دا بھی پیر ہے, حسین دا بھی پیر ہے. پیغمبر تو بڑا درجہ اللہ قبلہ بنائے کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر میرے عزیزو, جڈے وڈے بندے دی زوجہ ہوئے گی اوڈا انہوں محتاط ہونا پائے گا. پہنا میری دھیان نال سن لیں, جدو ٹولکی شروع کر دیا نے مولوی دی بھی اٹھ کے کیوں ٹر جاندی ہے, پہموں دا دل کردہ بھی ہوئے. چلو بھائی, میں کہڑے معاشرے جا کے کھلو گیا, میں اپنے کلچر چ کھلوتا ہوں. وہ مولوی صاحب دی بیوی دا دل کردہ بھی ہوئے روڑا شوڑا بجانتے, اٹھ کے کیوں ٹر جاندی ہے. لوگ آکھن گے وکھن گے, بہن میں دل تو میرا بھی بڑا کردہ سی, میں ٹوڑائی. لوگ آکھن گے مولوی دی بیوی ٹوڑ گئی تو بیٹھی. یہ دا مطلب ہے جنہیں کوئی عزت دار دی بیوی بنے گی انہوں تھوڑا جا شوہر دا خیال رکھنا پائے گا. ہون سوچ ام المومنین بننا کڈا اوکھا کم. صدقہ جاواں جی, شکریہ. ام المومنین بننا مشکل ہے کہ اور یارا تسی سمجھ شانہ تے ملیاں نے پر ہے تے مشکل نا. ہن امہات المومنین دی میں آیت مجیدہ پڑھ دینا کی یاد کرو گے. کل میں مثال دیتی راتی لاہور, سارا مجمع ہی تہاڈا چپ کر گیا. اشارہ کوئی مجلس سی, پتہ نہیں لال پول کے کتھے کوئی ایسی مجلس اتھے. یہ گل دسو بھی اسی فوت ہو جائیے تو ساری بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ویکھیا جی, اوے اج ہی فوت ہو چلے نے سارے. میں مثال پہ صرف مسئلہ پہ پوچھنا. ہن صرف نہ راضی بیٹھے نے کنوارے, باقی بندے والا کام ہو. اور یارا مسئلہ پہ دسنا پہ اسی فوت ہو جائیے. اچھا بھائی اللہ نہ کرے, ویسے تو ہو ہی جائے. ساڈی بیوی بیوہ ہو کے دوجا نکاح کر سکتی ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. نبی 18 سال دی چھڈ کے جائے, 150 سال دی ہو کے مر سکتی ہے, دوجا نکاح نہیں کر سکتی. ام المومنین دی گل
کرے. اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ تمہاری مائیں بن گئی ہیں. جدوں ساری امت دی وہ ماں ہے تے نکاح کون کرے؟ ساری امت دی ماں ہے، نکاح کون کرے؟ یہ مطلب ہے نبی دی زوجہ بننا ہے نا درجہ. جس درجے وچ رسول ہے لوگ کہتے ہیں قانون سارے واسطے برابر ہے. خبردار کوئی بکواس نہ کرے. قانون انہاں واسطے برابر ہے جڑے آپس وچ برابر نے. اور اٹھاؤ میرے نال، قانون انہاں واسطے برابر ہے جڑے آپس وچ برابر نے. جدوں نبی ساڈے جیسا نہیں او دا قانون ساڈے قانون نال کیسے ملے گا؟ ساڈی بیوی ساڈے مرن تو بعد دوجا نکاح کر سکتی ہے. پیغمبر دی زوجہ پیغمبر دے وصال تو بعد قیامت تک دوجا نکاح ایسے قانون وچ ساڈی کر سکتی ہے، ایسے قانون وچ نبی دی نہیں کر سکتی. ہن سوچ جدے قانون نال ساڈا قانون نہیں ملتا او دے خون نال ساڈا خون کیسے ہو گئی مجلس. مہربانی جی اگلی گل تو سن کے حیران ہو جائیں. اللہ پاک نے فرمایا اس دور دے جڑے مومنین سن انہوں نے اللہ کہہ رہا ایمان والو جی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جدو نبی دے دروازے تے نبی دی زوجہ کولوں کوئی مال شال منگن آؤ نا پردے دے باہر کھلویا کرو. کتنے کھلونا؟ پردے دے باہر. بندے کون سن؟ یا ایھا الذین، کون سن؟ مومن. اس دور چ مومن صحابہ ہی ہوندے سن. اللہ کی بندے اپنا پیچھے مت اماں اماں کردہ اندر ہی آ جائیں. یہ صدقے یہ حرمت میں ماں ہے، پردے میں نہیں. تسی حیران ہو گئے ہو آج جڑیاں ساڈیاں ماواں بیٹھیاں نا جی انہاں وانگو نبی دی بیویاں ساڈیاں ماواں نہیں. جویں ساڈی ماں ہے نا اس طرح ماں نہیں، کیونکہ ماں بیٹے دا پردہ نہیں. اے ماں بیٹے دا کوئی پردہ نہیں. اللہ ماں بھی کہہ رہے ہیں. کنے بندے سوچ رہے ہیں میں پیانا اللہ ماں کہہ کے پردہ کرا رہے ہیں. میں کہ اللہ جدو ماں کہہ کے تے پردے کیوں کرانا ہے؟ اللہ فرمایا جے ماں مان دے ہون تے میں نو پردہ کران دی گاڑی. کمال ہے یار. ایدہ مطلب کچھ بے حیا بندے تھے منافقوں میں ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ اگر ہماری زوجہ سے یہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس کی بیوہ سے کریں گے. اللہ فرمایا خبردار پردے کے پیچھے کھڑا رہو بے حیاؤ. جو محمد کی زوجہ کا حیا نہیں کرتا وہ رسول کی بیٹی کا کیا حیا. کڑے معاشرے کی گل کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بازو بلند کرو. آخری گل کر لگا بھیڑاں میریاں سن لین تیاں میریاں سن لین. مرشدزادیاں دی گل نہیں وہ سید آپ دسن گے جا. میں غیر سادات بیبیاں دی گل کر. مرشدزادیاں نے وہ بڑے لوگ نے جڑیاں میریاں بیٹیاں میریاں بھیڑاں ماواں تشریف فرما نے وہ دھیان نال سن لیں. شوہر دے معاملات دا دھیان رکھنا ہے. تیری عزت نال او دی عزت. باپ او با عزت ہے جدی بیٹی با عزت. شوہر او با عزت ہے جدی زوجہ با عزت. بیٹا او با عزت ہے جدی ماں با عزت. بھرا او با عزت ہے جدی ہمشیرہ با عزت ہے. یہ دا مطلب ہے جننے مرد لگے پھر دینا انہاں دیاں پگڑیاں تواڈے ہاتھ وچ. بہت شکریہ آباد رہو جی. کوئی درس جا رہا جناب مجلس دا انہاں دیاں عزتاں تواڈے ہاتھ وچ نے. جڑی بیٹی ہے پیو دی عزت دا خیال کرے، جڑی زوجہ ہے شوہر دی عزت دا خیال کرے تے جس حساب وچ مرد ہوے اس حساب نال گزارا کرنا ہے. میں ہن میرا خیر کے آیت پڑھی تھی یہ جڑی خیبر دی فتح ہوئی ہے نا خیبر فتح ہوئی یہ بڑا جب مال آئے صدقے مال آیا سی. غریب امیر ہوئے نے کمی چودھری بڑے نے چھوٹے بڑے ہوئے نے. بسم اللہ جزاک بہت شکریہ آباد. تہاڈی نمائندگی کیتی نے سارے دی کیو بہت میں عزیزو. وہ خیبر دا مال آ گیا وہ ہر گھر امیر ہو گیا. ہر گھر جنہ دا گھر معمول دے مطابق ہی رہا نا وہ یا نبی دا گھر سی یا علی دا گھر. ازواج نبی دے بھی ایسا
زوجہ حضرت علی دے بھی ہے سن. وہ جڑے بڑے کارا سودہ ہوئے نے نا تے نبی پاک دیاں دو ازواج جڑے سن ساڑیاں تے ماما نے تے ماما دی گل ذرا کوئی زبان تے کنٹرول کر کے کرنی چاہیے. اما دی گل جو ہے ساڑیاں ماما نے ادب دا تھان ہے. وہ پھر قرآن دی ایک آیت آئی ہے انہاں پیغمبر نو بہ کے آکھیا پہ یا رسول اللہ سارے کارا سودہ ہو گئے نا خیبر تو بعد تے رنگ لگ گئے. فرمایا ہاں مال غنیمت بہت آئے. تے انہاں کہا تے ساڈا اے یاد ہے تہاڈا کی خیال ہے میں افسانہ پہ پڑھ ناول پہ پڑھ. نبی پاک نے آکھیا بھئی ساڈے گھر کمی تے کوئی نہیں ساڈے گھر کمی تے کوئی نہیں. انہوں نے آکھا یا رسول اللہ اسی نبوت دی گل نہیں کردی اسی رسالت دی گل نہیں کردی اسی کرم دی تے رحمت دی گل نہیں کردی. وہ ساڈے گھر بڑا کرم ہے فضل ہے. آج حالات نے انہیں دا بھی تو کچھ کرنا چاہیے. انہاں جو مال آیا تو تسا اعلان کیتا اسی فتح ہوئے گا جنہیں اعلان کیتا ہے وہ دے گھر بھی کاکھ نہیں تے جڑا فتح کر کے آئے وہ دے گھر بھی کاکھ نہیں. سعودی سارے پیسے لے جانتے گھر کاکھ بھی رکھڑن. سعودیاں لیسی لگے ہون تذاکر صاحب دے گھر پکھا چلتا ہوئے میرا خیال ہے تھوڑی دیر انشاءاللہ سلوک رہ جے منظر صاحب آکھن بھی خیر ہے وہ آکھن گے خیر کا دیئے او بیکھو او توڑے نال مگر کھروتے ہوندے نے او اسودہ ہو گئے تو انہوں کی پیغمبر اعظم نے آکھیا پہ ساڑھے حالات ہی رہنے نے انہاں کیا وجہ کی پیغمبر نے فرمایا ہم لیڈر ہیں اور لیڈر کو غربت کی آخری سطح پر زندگی. آج جنہیں ساڑھے لیڈر ہیں انہوں کی پتہ لیٹ کدو جاندی ہے تو کدو آؤں انہیں کوئی مچھر لڑیا ہوگا تو پتہ ہوگا نا. پیغمبر نے فرمایا میں لیڈر ہاں میں قوم دا ہاتھی ہاں میری امت دا جڑا آخری غریب ہے نا میں انہوں نے خودکشی نہیں کرن دینی. جدو میں پیٹ تے پتھر رکھ کے 3 دن فاقہ کروں گا نا تے میری امت دا غریب خودکشی نہیں کرے گا بلکہ سوچے گا فاقہ کاٹنا حضور کی سنت ہے. تسا غور فرما لے انہاں پتہ نہیں کی گل ہوئی ہے جی میں انہیں جوگا نہیں کہ میں تو انہوں ایچی بیچی دسا تو اندر ایچی بیچی دا پتا تو ہی تو فرانس چاہے ہو کل ساتھ ایچی بیچی میں انہاں کو پڑھ دینا جنہاں کو میں نے قرآن چو ملے ہیں شیعہ سنی سارے کٹھے ہو اے بھائی. وہ فرماتے ہیں حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہو جائیں اور بعضیوں نے ایسی بول چال کی ایسی بول چال اندر دی گل دا میں نہیں پتا کوئی بول چال نبی نے ایسی کی تھی حضرت نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ گھر ہی نہیں جاؤں گا. 1 مہینہ نبی 1 مہینہ گھر نہ گئے مہینے بعد آئے اتری. اللہ فرمایا گھر جاؤ تیرے منہ چو مہینہ نکلیا سی نا تو مہینہ تسی باہر رہے ہو ادھر نہیں گئے 2 بیبیاں قسم پوری ہو گئی ہے پہلا ٹر جاندے ہو تو تسی صادق نہیں سو رہی. میں نہیں چپ رہا ہوں آیت مجیدہ ہے جا کے بیبیاں نو پیغام دے دیو. پیغمبر تشریف فرما ہو گئے انہاں سمجھیا کہ انشاءاللہ آئے نے من گئے نے کہ مال شال لے کے انہیں انہاں کہا یا رسول اللہ کوئی پیغام ہے کوئی شاید لے آن دیجئے فرمایا اللہ تک پیغام ہے سن اللہ نوٹس لے لیا فرمایا لے لیا. کمال ہو گئی ہے دیکھو نا ساڑھا پھر مہینہ انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا. انہاں کیا ہو گیا کی پیغام آیا انہاں کہا جبریل پہ آندہ کی یا ایوہن نبیو قل لی ازواجی کا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتیکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو محمد کو چھوڑ جاؤ ہم تمہیں دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کرتے ہیں. سراحن جمیلہ جمیل خوبصورتی ہوندے نہ تکے مارنے نہ خالی کٹنے جنہ مکان چاہیدہ سونا دے دینے جنہیں اونٹ چاہیدہ نے دے دینے جنہیں چاندی تے سونا چاہیدہ دے دینے آسن طریقے نہ ودیا کر چھڑنے پیغمبر نو چھڑ دے ہو پیغمبر طلاق دے اندر تھی چلے جاؤ اور بہت اچھے طریقے نہ تو ودیا کر چھڑنے جے زندگی تسا انج دی گزارنی ہے تے جے نہیں تو پھر انجی گزارنی جے جی میں پیغمبر پہ گزار دیں کیونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو
تم اپنے آپ کو عام بناتے کیوں ہو؟ تسی لیڈر دی شہنشاہ دی ہاتھی دی بیوی کنہیں دی گل کیتی جے وہ جدوں اتوں دھمکی آئی نا پچھڑ دے نبی نو تہاڈا کی خیال ہے جڑی چھڈن والی گل ہے وہ بھاویں بندہ بہت آسان طریقے نال بھی کرے سراہن جمیلہ نال بھی کرے پھر ہوندی تے پھر جان والی گل ہی ہے بندہ بیوی نو مری لے جائے تے مری تو اگوں پترے آٹا لے گئے کار لفٹ تے بہا کے اگلیاں پہاڑیاں تے سموسے منگوا کے آکھے میں تینوں طلاق دینا گل تے ہوئی ہوئی نا ایتھے بھی دے چھڑے جاؤ تے جدائی تے جدائی ہوندی ہے اللہ فرمایا بہت اچھے طریقے نال تانوں ودیا کرنے ہیں انہاں دوہاں امہات المومنین دے باپ آ گئے انہاں آکھا اللہ دیو بندیوں معافی منگو اساں نبی نال نسبت واسطے رشتہ کیتا ہے تے دولت واسطے رشتہ نہیں اساں تے پیغمبر نال نسبت بنائی ہے کہ تساں کی کیتا ہے یہ مطلب ہے دولت طلب ہوئی ہے آیت آئی ہے کیڑی دولت دینے نہیں انجی رہنا جے دولت منگ کے آیت آئیے ہون درجہ پڑھو نبی سے دولت مانگ کر رخصتی والی آیت منگوانا اور ہے سارا مال محمد کے قدموں پر نثار کر کے نبی کے غنی ہونے کا اعلان کروانا آباد نہیں یہ دے وچ تانا کوئی نہیں یہ دے وچ تیاں پہنا واسطے اس درس ہے کہ جس قسم دے بندے دے کر تسی ہے اس قسم دی صورتحال اختیار کرو اور اکتفا کرو اپنے شوہر تے اکتفا کرو جیڑا خالی ہتھی گھر آیا وہ فاتح خیبر تلوار پجی خون نہ یہودیاں دے خون نہ حضرت علی نے لیا کے اتھے رکھی دروازے تو اندر قدم رکھیا اوتھوں جس خالی ہتھی شوہر دا استقبال کیتا ہے او دا نام علی بیٹیاں واسطے درس ہے جدن بندہ لدیا ہوندا نا فروٹ نال تے چھوٹے گوشت نال او دن بیبیاں آندیاں نا موٹر سائیکل پھڑو پیو آیا جی ایک تے تھکے آوندے نے تانوں حیا ہی کوئی اینا ساڈے واسطے کر دے پھڑنا ہو کے تے جدن نرا سائیکل دا پہیا خال بخالی آوے او دن بچے آندے نے امی ابو آئے تے امی کی فرماندے نے ایتھے ہی خجل ہوندا پھردا کتھوں آئے جدن بندہ لدیا آوے ادھر استقبال ہوندہ ہے جنہیں بندے لد کے گھر کلے رہنا او دا نام علی ہے کمال یار پورے مدینے چ قبلہ استقبال ہوئے نے انہیں سونے چاندی نہ لدے بندے گھر گئے نے ہر گھر روڑا پہ گیا حضرت سیدہ نے پوچھا یا علی مدینے میں شور کیسا ہے فرمایا دس سکتے سن کہ میں مرحب مار دیتا ہے میں انتر مار دیتا ہے دس سکتے سن کہ نہیں اور میں خیبر فتح کر دیتا ہے حضرت علی زوجہ کے سامنے کو تقریر نہیں کی تھی اے تیرے ظرف تو صدقے نہ آکھیا میں مار دیتا ہے نہ آکھیا میں فتح کر دیتا ہے نہ آکھیا میں بوا پوٹ دیتا ہے اے تیرے ظرف تو صدقے فرماتے نے زہرا آپ کھانا لائیے کچھ نہیں ہوا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے صدقے جاواں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے اور رسالت سرخرو ہو گئی فرمایا تے شور کا دا فرمایا مال غنیمت نہ آیا انہاں یہودیاں لٹ کے اندر ہر شے پائی سی آج ہر شے انہاں دی کڑھائی ہے اللہ نے تے کاراں کاراں چ بن دیتی ہے وہ ہر کار آسودہ ہے میں بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ آج بیبیاں واسطے درس دی مجلس ہے آپ کیا لائے آپ یا علی کیا لائے لفظ ایک کی فرمایا اللہ کی رضا کی سنیا تو سب آپ اپنے گھر کیا لائے فرمایا اللہ کی رضا قدم تے ہاتھ لا کے بی بی فرمائی تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے آج میری بیٹیاں درس لے جان بی بی دے صدقے نال شوہر کا خالی ہاتھ دے کر اٹھ کے استقبال کرنا بطول کی سنت ہے جہاں تلوار چلا چلا کے لوگاں دے گھر بھر کے جنہیں لوگاں دے گھر بھر چھڑے نا او دا گھر بندیاں ہیں جی لوٹے آجے بھی ٹھیک میں ایک جملہ پڑھ دینا صرف ٹائم مولا تانوں جزا دے وے لوٹیا نے دشمنی بڑیاں بڑیاں میں بیکھیاں نے ساڑیاں نظریں جنیاں کو پئیاں مک جاندیاں نے بندے مار دیندے نے
بندے بھرا مار دیں بندے اللہ معافی دے پتر مار دیں بندے بھتیجے مار دیں بندے بھنیوے مار دیں اور اخیر تے بندے آدھے لو جی ہوں سن ٹھنڈ پئی ہے ایک بندے گولی مارو بندہ مر جاتا 6 اتنے میگزین لوگ فارغ کر دیں لوگ آدھے یار چھڈو پرا تر گیا تا دشمن دنیا تو تر گیا کی پہ کر دیں گسا ہی نہیں لینا آخر کار کوئی نہ کوئی بندہ بچوں آتا چلو چھڈو بس ہائے کتوں آئی آواز میری تو کدی نہ کدی کوئی بندہ آ کے آتا ہے انہیں جو کر لیا چلو ہوں بس کرو پاویں کوئی آ کے آکھے کئی باری نا دشمنوں کے پچھوں کوئی بندہ آتا وہ چلو یار بس کرو کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے جتھے لوگ آخر آتے ہیں چلو ہوں بس کرو کھلا قرآن میرے سامنے لگیاں نے علی دیاں تیاں امیکن کسے شہادت تو بعد وہ مسلمان آ کے چلو ویسے حضرت امام حسین علیہ السلام دے قتل تے پر حضرت علی اصغر دے قتل تے بس کسے نہیں کیتی حضرت علی اکبر دے قتل تے بس کسے نہیں کیتی دکھ ہے کہ جڑے بڑے قتل ہو جاندے نے پھر لوکی روندیاں بیبیاں نو ویکھ کے دشمن ہسدے نے خدا دی قسم دشمن تے اندر ہن وین پے تے ہن اسی راضی ہاں حسین او مظلوم ہے جدے تے وین نہیں کسے نہیں کردا میرے عزیزوں 10 محرم دی دیگر سی لوگ آندے نے 10 محرم نو نکلیا کرو 2-3 گھنٹے یا حسین حسین زندہ باد آ کے گھر جایا کرو کدی اوس چوک چ بیٹھ کے روندے کچھ اوس گلی چ بیٹھ کے روندے ہاں انج ہی ہونا سی اساں حسین یہ زندہ باد آ کے گھر وڑ جانا سی ماتم دے شور نہیں سن ہونے جے 10 محرم نو گل مک جاندی مکیے دیگر ویلے 100 بندہ نال لے کے شمر آیا جی 100 بندہ لے 100 بندہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ بی بیاں کٹھیاں ہو جو ایک کوئی جملہ کٹھیاں کر کے بی بی نے فرمایا بی بی ہو جی بی بی فرمایا ہمارا دشمن شریف نے اے میرے استاد مکرم دا جملہ ہے صابر نقوی صاحب ہمارا دشمن شریف نے جس بی بی کو جو درم دینار زیور ہے یہ لٹن پہ ہوندے نے بے حیا بندے نے باہر سٹ دیو باہر سٹ دیا جاؤ گیاں تے اندر نہیں آؤ گے پردہ بچنا چاہیے پھر ہر بی بی نے زیور سٹنا شروع کیتے نے جدے ہتھاں چ چوڑیاں سن اس لا کے سٹیاں نے کدی نہ روئے جدے پیراں چ پاسیبا چاندی دی سن لا کے سٹ دتیاں جدے گلے دا گلو بند سی اس لا کے سٹ دیتا ایک دکھ مینوں کھا گئی صدقے جا یہ چیزاں دتیاں نے پھر آیا کو بچ گئی جی ٹھیک ہے اپنے دکھ دا 1000 روپے کر فرماتے نے ہرشا جو سٹ شرسی پھر اندر کیوں آئے میں ضرور دسنا ایک میں دکھ پڑھن لگا بابا جی گلے دا زیور بیبیاں سٹیا جی انہاں پھڑیا پاج پھڑتے سن جنہیں پیران دا زیور پسیبا ہوندی وہ سٹیاں نے بندیاں پھڑیاں نے اے گلے دا زیور چوڑیاں ایک بی بی ایسی ہے تہاڈے ذہن چ آ گئی ہے جڑی بلدیا خیمے چ پج کے آندی سی بابا کنڈے نہیں کھلدے میرا خیال ہے ایک باری حسرت نال اسی ضرور آنے کدی کھل جاندے تے چنگے سن وہ کھلے نہیں شمر نے دعا والیاں چاہیے ہاتھ باقی نہ انگلیاں تھلے کھچ ماری ہے پھر یہ یاد رکھو پوری زندگی تہاڈی گزر گئی ہے میں ایسا سن دیا ایک سوئی چوبے نا لوگ ڈاکٹر نے پہلے ہاتھ رکھو پھر سنی پلاس لے کے لاندے نے میں ایک ڈاکٹر نے پوچھا سوراخ تے کوئی بھی نہیں ہوندا ایک سوئی چب دی پہلے ہاتھ رکھاندے ہو کہنے لگا جتوں خون نکلدا نا اوتھے ہوا پے کے درد ہوندی ہے حد مک گئی ہے یا ہاتھ تے یا پٹی بی بی سکینہ دے جڑے کن پھٹے نے نا پٹی واسطے چادر کوئی نہیں سی تے ہاتھ بسے گردن بندے ہار بی بی نے زیور سٹے ایک بی بی کو ایک گٹھڑی سی جی جڑا میں مقتل چو پڑھیا وہ ایتھے لا کے انہوں چومندی سی تے باہر نہیں سی چھوڑ دی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہر آکھا رباب چھوڑ دے کیوں بندے دی آواز میرے تک آ رہی کوئی نہیں سی زیور بچ کوئی نہیں سی بی بی نے 3 باری چوم کے گٹھڑی سٹی 3 باری چوم کے سٹی میں پڑھیا گٹھڑی دا مال ویکھ کے یزید دی فوج دے سپاہی روئے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے نکلے ہاں جیڑی شاید بی بی نو افسوس رہا نہیں وہ بی بی نے آباد رو ایک گنڈ بندی سی اپنی چادر نال وہ جدو ظالم نیزہ مار کے چادر کھڑی ہے نا ادو گنڈ نال پہ جانتی سی 3-4 قدم میں پڑھیا بی بی رباب ٹرے نے تو ظالم نو پہن دے سن چادر کھڑنی
لے جا میرا سامان میں دے جا. وہ لالچ چ لے گیا کہ پتہ نہیں بچ کی ہے. بیبیاں پلیاں نال درم دینار تے زیور بندیاں. وہ لے گیا جدن واپس شاید قیداں چھٹیاں نے تے چادراں ملیاں نے. وہ بدی بدائی گنڈ واپس آ گئی تے بی بی رباب نے آکھیا بی بی یہ میری چادر جے. یا کسی نے گنڈ کھولی نہیں, کھولی تو دے کام دی شے کوئی نہیں. بی بی نے ادھی چادر سر تے لئی, اس گنڈ نو چومدی بی بی رباب مکے مدینے آئی ہے. اے کربلا دے راستے مدینے تک آئی ہے. تانوں پتہ پھر سارا دن بی بی دھوپ تے بیندے سن, دھوپ تے بیٹھ کے آباد رہو جی. اس گنڈ نو چومدے سن بی بی. اس حرملہ دا سر کلیا نے جدن مختار نے او سکھیا سجاد علیہ السلام نو مولا ماں نو آکھو ایک قدم چھان تے رکھے. میں حشر والے دن پیغمبر نو آکھاں گا میں تیری نوح واسطے اتمام کیتا تے میرے کہن تے انہاں قدم چھان تے رکھیا ہے. انہاں نو آکھو ایک واری سار اوتھے رکھ دتا گیا تے حضرت سجاد آ کے اندر اماں سر کلیا مختار نے آندا ایک واری چھان تے قدم رکھو میں سرخرو ہو جائے گا پیغمبر دے سامنے. حضرت رباب فرماندے نے بیٹا تیرے کول تے مختار دا پیغام بھر آیا ہے, میرے کول تے تو آیا نا تے تو حجت خدا ہے. کوئی گل نہیں بیٹا میں جانی ہاں. میں یہ آخیا سی حت المقدور جدوں تک میرا وس لگا میں چھان تے بواں گی. اج میرا وس مک گیا. تو حسین دا پتر ہے اور حجت خدا ہے. میں تینوں واپس نہیں موڑ سکتی. پھپھی نو آگ مینوں اٹھا کے لے جا, میرے کو تو اٹھے ہی نہیں جاندا. ایک پاسے حضرت زینب نے باں تو پھڑیا پرجائی نو, ایک پاسے ماں نو حضرت سجاد پھڑیا. یہ میں اکھاں نال روایت پڑھی جے بی بی دے کول جڑی اے گنڈ سی نا اوتھے جتھے تسی بیٹھے ہو نہیں ایتھے چھان سی ایتھے دھوپ سی. ایتھوں بی بی لگی ہے چومن, لگی ہے چومن. بی بی تریجی واری پئی چومتی سی اس گنڈ نو جڑے ویلے چھان تو ایک قدم دور سی نا بی بی. حضرت رباب دا سر آہستہ آہستہ جناب زینب سلام اللہ نے ہادے موڈے تے آگے لگ گیا. بی بی فرمایا پرجائی پانی لے آوا. دوجا جملہ پرجائی تسی پریشان ہو, تیجا جملہ پرجائی کوئی گھبراہٹ ہے. حضرت سجاد رو کے فرماندے نے پھپھی اماں مر گئی. چاند چار پائی رکھی گئی اتنے لٹایا گیا. حضرت زینب نے آگیا سجاد آج جو گنڈ آباد رہو بھائی, آج جو گنڈ کھول جنہوں پوری زندگی سرمایہ بنا کے چمدی رہی ہے. آؤ مسلمانوں سانو روندے نو وے کے ہنس لو. نہ او دے جو درم نکلے, نہ او دے جو دینار نکلے, نہ او دے جو سونا چاندی نکلیا. علی اصغر دے چولے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکلے جنہوں ساری زندگی ماں چوم چوم آندی سی. شہید تے تو ہوئی جانا سی, اینا تیریاں نشانیاں بھی سار چھڑے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیں صاحب, دعا نہیں جنہوں بتائی وہی ہے پڑھنا ہے پھر احمد بٹ صاحب نے جس طرح کہ پہلے بھی دعا دی گئی ہے کہ احمد بٹ صاحب مالک کائنات